بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس، یعنی ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انتا آپ، وزوجک الجنت اور آپ کی بیوی، وزوجک آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا منہا اور وکلا کھاؤ، منہا اس جنت میں، رغدن حیث شئتما جہاں کہیں سے بھی چاہو، رغدن جتنی تمہیں حاجت ہے، ولا تقربا اور نہ قریب جانا تم دونوں، ہذہ الشجرہ اس درخت کے قریب، فتکونا من الظالمین وگرنہ تم کیا ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، فتکونا ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، فأزلہما الشیطان عنہا فأزلہما پس ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس درخت کے بارے میں، فأخرجہما اور ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فی اس جگہ سے نکالا، کانا فی جس میں وہ تھے، کس میں تھے جنت میں، وقلنا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم اور تمہارا بعض، لبعض تمہارے بعض کا، عدو دشمن ہے، ولکم فی الارض اور تم رہو زمین میں، مستقر مستقل یا اس زمین کو ٹھکانہ بنا کر، ومتاع الی حین اور نفع اٹھاؤ اس زمین سے، الی حین ایک مدت تک۔ اب ہم اس کا جو ہے مطلب بیان کرتے ہیں اور اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں جب پیچھے کل جو ہم نے بات کی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کر دی فرشتوں پر، ٹھیک ہے، اب جب فضیلت ثابت ہو گئی علم کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے اس فضیلت کی وجہ سے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ کیا تھا، یہ عبادت والا سجدہ تھا یا سجدہ تعظیمی تھا؟ تو اس پر تمام کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کا، مفسرین کا، محدثین کا، سب کا اتفاق ہے کہ اس سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سجدہ جو ہے یہ پہلی امت میں جائز تھا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے تمام بھائیوں نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کیا تھا، تعظیمی تھا۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ ہیں وہ بھی کسی کو سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی اب ناجائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو سجدہ کی اجازت دیتے تو وہ ایک بیوی کو اجازت دیتے کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اس لیے کہ خاوند جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ محترم ہے، یعنی سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے وہ کسی کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ثابت ہوئی فرشتوں پر، تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ تم حضرت آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ اور یہ ناجائز اس لیے ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قریب جو سلطنتیں ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے تعظیم کی وجہ سے جھکتے ہیں،
اور آپ کی تعظیم تو ہمارے دلوں میں بہت ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں جس کا جو ہے نا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بشر کا، کسی انسان کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. میں بھی تم میں سے ہی ایک انسان ہوں، لیکن مجھے اللہ نے تم پر فضیلت دی کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کو، اس پیغام کو میں تم تک پہنچاتا ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے کسی امتی کا، تو اس دور کے چاہے وہ بہت بڑے پیر ہوں، مجدد ہوں، ٹھیک ہے، اور مکبرین ہوں، کسی کے لیے بھی جو ہے سجدہ جائز نہیں ہے، نہ تو سجدہ عبادت کا اور نہ ہی سجدہ تعظیم کا. ٹھیک ہے، سجدہ عبادت اگر کوئی شخص کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے اور اس کی نیت عبادت کی سجدے کی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اور اس پر پیچھے جو ہے تفصیلی بات آ گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ عبادت صرف اور صرف میری کرو. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سجدہ تعظیم کے اعتبار سے یا عظمت کے اعتبار سے بھی کسی کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو پھر بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. یعنی کسی بھی قبر کے آگے، کسی بھی پیر کے آگے، کسی بھی عالم کے آگے، کسی بڑے سے بڑے محدث کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو. اب ادھر آتے ہیں کہ یہاں فرمایا فسجدوا الا ابلیس، بس ان تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. سوال یہ ہے کہ بات فرشتوں کی چل رہی تھی، تو کیا ابلیس بھی فرشتوں میں سے ہے کہ اللہ نے فرمایا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ جنات میں سے ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ کان من الجن، کہ یہ جن ہے، جنوں میں سے ہے. ففسق عن امر ربی، اور یہ اپنے رب کے حکم سے انکار کی وجہ سے فاسق ہو گیا اور اللہ کا نافرمان ہو گیا. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، جن ہے. پھر اس کا جواب یہ ہوگا، اس کے اوپر ایک اور سوال ہوگا کہ اللہ نے تو فرشتوں کو کہا تھا، تو یہ جنات میں سے تھا تو اس نے انکار کیسے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اللہ نے جنات کو بھی حکم دیا تھا اور فرشتوں کو بھی، سب نے سجدہ کیا، لیکن جنات میں سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا. تکبر کس طرح کیا؟ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب ابلیس سے سوال کیا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، تو اس نے کہا کہ انا خیر من، ٹھیک ہے، کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. کیسے بہتر ہوں؟ فرمایا کہ خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. تو یہ تکبر جو ہے، اس کو جو ہے اس نے اللہ کا نافرمان بنا دیا. بہرحال جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم دے دی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے جنت میں رہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تو پھر حضرت اماں حوا کیسے آ گئی؟ تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت اماں حوا کو اللہ نے ان کی پشت سے پیدا کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو جدائی ہے، تنہائی ہے، وہ دور ہو جائے. خیر، وہ ان دونوں کو کہا کہ آپ جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے بھی کھا سکتے ہو کھاؤ. اچھا، یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ جنت کہاں تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو ہے رہتے تھے، یعنی ان کا مسکن تھا. تو سورۃ النجم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کیا تھی، عند سدرۃ المنتہا، وہ جو جگہ تھی وہ سدرۃ المنتہا کے قریب تھی، عندہا جنت المأوی، اور جنت المأوی کے بالکل قریب تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے جنت بنائی ہے اس کے قریب ہی ایک ٹھکانہ تھا، اور وہ جنت میں داخل ہے جہاں حضرت آدم اور اماں حوا رہ رہے تھے. پھر اللہ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ٹھیک ہے، ہر طرف سے کھاؤ جہاں سے بھی تمہارا دل کرتا ہے، فائدہ اٹھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن نہ قریب جانا اس درخت سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ درخت کیا تھا؟ تو کسی بھی جو ہے نا مستند حدیث سے جو ہے نا اس بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ وہ درخت کیا تھا. بہرحال مختلف اقوال ملتے ہیں، ٹھیک ہے. مفسرین نے جو مختلف اقوال بیان کیے ہیں وہ یہی بیان کیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ کھجور کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے انار کا، کوئی کہتا ہے کہ گندم کا درخت تھا. بہرحال جو بھی درخت تھا، بہرحال اللہ رب العزت نے کیا ہے انہیں اس سے دور رہنے کا کہا. بہرحال
اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس درخت سے کھایا تو پھر تم ظالموں میں سے ہوگے. ظاہر ہے کہ جب تم اللہ کا جو ہے نا حکم نہیں مانو گے تو پھر ظالموں میں سے ہوگے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بس شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا. اب شیطان نے کیسے پھسلایا کہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا جو تھے یہ بالکل معصوم تھے, ٹھیک ہے, اور انہیں شیطان کی جو ہے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس قدر چال باز ہے اور کس قدر یہ جو ہے ہمارا دشمن ہے. بہرحال اس نے پھسلایا کیسے, اس بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. بہرحال جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ان کو کہا کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے. خیر اس نے جیسے بھی پھسلایا, پھر اللہ نے فرمایا جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو بس تم دونوں جو ہے اس جنت سے نکل جاؤ, ٹھیک ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا ہم نے کہا اِهْبِطُوا تم اتر جاؤ. کہاں اتر جاؤ؟ زمین میں, اور تمہارا باز تمہارے باز کا کیا ہے؟ دشمن ہے. اب کون سا تمہارا باز تمہارے باز کا دشمن ہے؟ یعنی شیطان اور انسان یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے. پھر ابلیس کو بھی جو ہے اللہ نے زمین پر اتار دیا اور حوا اور حضرت آدم کو بھی زمین پر اتار دیا. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے, اور ایک مدت تک جو ہے تم نے زمین میں رہنا ہے. اور وہ ایک مدت کیا ہے؟ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا, وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں دوبارہ تمہیں میں داخل کروں گا, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ اور پھر اسی مٹی سے تمہیں نکالوں گا تارتاً اخرى دوسری مرتبہ. اور پھر ہم اللہ کے ہاں جو ہے جواب دہ ہوں گے, پھر اللہ کی دربار لگے گی. جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ ان کو جزا دیں گے, اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ اس کا جو ہے ان کو بدلہ دیں گے, ٹھیک ہے, اس کی سزا دیں گے, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.